اپنے آپ کو اس راہ پہ گامزن کریں جس میں امام چاہتا ہے۔ امام چاہتا ہے کہ یہ جب تک اندر سے خدا سے رابطے میں مضبوط نہیں ہوگا، یہ میرے راستے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جسے دنیا سے محبت ہو وہ امام کو چھوڑ دیتا ہے، جسے دنیا سے محبت ہو وہ امام کو کے سامنے آ جاتا ہے۔ کون لوگ تھے جو سامنے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان تھے، نماز بھی ہوتی تھی ادھر، کلمہ گو تھے، لیکن کیا تھا؟ امام نے خود فرمایا اپنے خطبے میں کہ تمہیں میری آواز کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے، حرام لقمہ۔ اور لقمہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان اگر نصیحت کو قبول نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کیونکہ گڑبڑ ہے۔ اگر جوان فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو کوئی غلطی ہوئی ہے۔ حتیٰ ہمارے استاد تو یہاں تک ہمیں بتاتے تھے کہ اگر تہجد کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے پورے دن میں۔ پورے دن کو سنبھال کر رکھو تاکہ تہجد میں تم سے اٹھا جائے۔ اور کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کربلا میں سب ختم ہو رہا ہے، تب بھی امام اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ امام جانتے ہیں کہ کچھ بچے گا نہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں اپنی بہن سے؟ تہجد کی نماز میں مجھے یاد رکھنا زینب۔ یعنی اتنا لٹ جانے کے بعد بھی مولا تہجد پڑھی جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر ہے۔ اگر خدا ہی کو سجدہ نہیں تو پھر یہ قربانیاں کیسی؟ ہماری زندگی میں عزیزان محترم بس تھوڑا سا وقت، خدا کتنا ہے؟ خدا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ ہم نے کبھی خدا کو ڈھونڈا؟ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، یعنی تم سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ دعائے عرفہ کے جملے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد، پروردگار تو نے غیر کو، یعنی اپنے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ غیر ہے۔ پروردگار تو نے غیر کو اس کے قلب سے باہر رکھا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی جس سے تو پروردگار جس کے دل میں تیری محبت ہے نا، اس کے قلب سے تو نے باقی ساری محبتوں کو باہر کیا ہے۔ کس نے؟ تو نے۔ کیوں؟ تاکہ وہ قلب صرف تجھ سے محبت کر سکے، تجھ سے محبت کر سکے، غیر کو باہر کیا۔ اور پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے۔ عزیزان محترم خوب، یہ کیا ہم نے خدا کو پا لیا؟ کیا خدا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ 1,24,000 انبیاء کس لیے آئے تھے؟ کس لیے حضرت آدم آئے؟ کس لیے حضرت نوح نے کشتی بنائی؟ کس لیے حضرت داؤد کو اللہ نے اتنی چیزیں دیں، لوہے کو مولڈ کر دیا؟ حضرت سلیمان کو ہوائیں، جن اور سب کچھ جو ہے وہ قبضے میں کس لیے دیا؟ حضرت ابراہیم کیوں حضرت اسماعیل کو مکہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کہ ایڑیاں رگڑتے رہے اور زمزم جاری ہو گیا؟ کس لیے؟ کس لیے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف جدا ہوئے؟ کس کے لیے؟ زندان میں ڈلے گئے، کس کے لیے؟ کس کے لیے حضرت مریم کو اتنے تانے سننے پڑے حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ؟ کس کے لیے حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو پانی میں بہا دیا؟ کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے آخری نبی غار حرا میں جاتے رہے؟ کس کے لیے 3 سال شیب ابی طالب میں سختیوں کو اللہ کے محبوب نے برداشت کیا؟ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پتھر پیٹ پہ باندھے رسول نے۔ کس کے لیے تھا؟
کس کے لیے ہجرت کی، کس کے لیے جنگیں لڑی، کس کے لیے جسے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ کربلا آیا، کس کے لیے تھا؟ خدا، لا الہ الا اللہ۔ 24 گھنٹے میں ہمیں تھوڑی دیر تو سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کہاں ہے، میں کیوں نہیں اس کو دیکھیں۔ محسوسات سے یہ جو انسان کے حواس ہیں، یہ جو 5 انسان کو اللہ نے حواس خامسہ دیے ہیں، ان سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خدا ادراکات میں نہیں ہے، خدا کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہی امام حسین، اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، تو کون سی آنکھ ہے؟ یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ باطن کی آنکھ خدا کو دیکھ سکتی ہے، باطن کا وجود خدا، وہی شخص ہے جو اپنی زندگی میں توجہ نہیں کر رہا، اور وہی ایک شخص ہے کہ جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو کانپنا شروع کر دیتا ہے، وہی ایک شخص ہے کہ جس کو شاید رات کو نیند بہت پیاری ہے، مگر وہی ایک شخص ہے کہ جو سحر کے لیے تڑپ رہا ہے کہ کب میں بیدار ہوں گا اور کب خدا سے گفتگو کروں گا، وہی ایک شخص۔ بعض دعائیں پوری رمضان نہیں پڑھی جاتی ہم سے، دعائے جوشن کبیر، دعائے ابو حمزہ، مگر وہی کچھ لوگ تھے جو صحن امیر المومنین میں نجف میں قنوت میں دعائے حمزہ پڑھتے تھے بغیر دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو پہچان گئے تھے، خدا کے لیے سب کچھ کیا۔ تبھی تو جناب علی اکبر نے کیا کہا، بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، کیا فرق؟ کیوں؟ اصل موت رکاوٹ نہیں ہے،